قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلوات محرم شریف کی آمد ہے اور ذی‌الحج شریف کے آخری ایام ہے۔ ذی‌الحج شریف کے آخری ایام میں اور محرم شریف کے یکم جمہور کے نزدیک ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام ہیں۔ 26 ذی‌الحج شریف کو آپ پر حملہ ہوا صبح کی نماز میں، جب آپ جماعت کی صفیں درست کرانے کے بعد جماعت کرا رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، تو ایک مجوسی نے آپ پر زہر آلود خنجر سے حملہ کیا، جس سے آپ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اور جمہور کے نزدیک اگرچہ بعض جگہ پر اختلاف آتا ہے، لیکن آپ کی شہادت یکم محرم شریف کو ہوئی۔ تو اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق، کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی بھی عظمت والا اور آپ کی اہل بیت اطہار کے افراد میں سے ہر فرد بھی عظمت والا ہے، اور ان سب کو عظمتیں ملی ہیں تو حضور علیہ السلام کے وسیلے سے۔ تو بلا تمہید گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا تھا، تو آج اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تو چونکہ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کے اندر فضائل میں سے کثرت سے تو فضائل نہیں بیان کیے جا سکتے، اس لیے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث شریف کو موضوع سخن بنا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الحق ینطق علی لسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت میں بے شمار بندوں کو مقام و مرتبہ دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ان میں سے کچھ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ان جیسا بندہ نبوت اور رسالت پہ چنے ہوئے جو بندے ہوتے ہیں، ان جیسا بندہ کسی اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ لیکن یہ خاصہ ہے حضور علیہ السلام کی امت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تو انبیاء اور رسول کو چنا، اور پھر انبیاء اور رسولوں میں سے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو چنا۔ پھر حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب ترین بندے روئے زمین کے اوپر جو تھے وہ صحابہ اکرام تھے، ان کو چنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے۔ تو ہر صحابی کی عظمت، مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ جس لحاظ سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منفرد مقام ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ جیسے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وہ منفرد فضیلت آپ کے سامنے بیان کی تھی، آپ ذو النورین کہلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے منفرد فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام صحابہ کرام میں سے وہ یہ ہے کہ آپ مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ مراد مصطفیٰ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ باقی سب رشد و ہدایت پانے کے لیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خود چل کر آئے، خود ان کا دل چاہا کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور اس کے دین کے مددگار بنیں۔ لیکن یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو اللہ سے مانگ کر لیا۔ دو قسم کی روایات ملتی ہیں، تو
ان میں سے ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الاشام او عمر بن الخطاب. تو ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس میں خاص طور پر وہاں پہ تو یہ تھا نا کہ ابو جال، یا اللہ ابو جال عمر بن الاشام یا عمر بن الخطاب، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر اور پھر اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما. جو ترمذی شریف کی حدیث ہے اس میں خاص طور پر صرف ایک نام لیا گیا، وہ نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یا اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ یہ دیا کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صحابہ کرام کی موجودگی میں یوں فرماتے ہیں کہ الحق ینطق علی لسان عمر. میرے یارو یہ میرا عمر ایسا شخص ہے، ایسی ہستی ہے، اتنا عظیم مرتبہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو رائے عمر کی زمین پہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل فرما دیتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پہ حق بولتا ہے. آپ کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وامی و لامی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جو آپ کے دل میں بات آتی ہے حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ بات آتی ہے. اسی وجہ سے آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، 21 وہ مقامات ہیں، 21 وہ مقامات. اب قرآن مجید تو خالص اللہ کی کتاب ہے، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، خالص اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے جو چاہا اپنے محبوب پہ نازل فرمایا، جو اللہ نے چاہا اپنے محبوب کی امت کے لیے اوامر و نواہی بھیج دیے، قصص بیان کر دیے. لیکن اس کے باوجود جب آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں گے، قرآن مجید کو سمجھنا شروع کریں گے، تو 21 وہ مقامات آتے ہیں جن مقامات پہ قرآن مجید کا نزول ہوا، جن مقامات پہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں. اس وقت جب رائے زمین کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے کہ عمر کا یہ خیال ہے ایسے کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی پیغام نبی کی طرف نہ آئے تو نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ کام کرے یا نہ کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کو اختیار دیا جاتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی اس بات پہ مشورہ کرتے کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی مجھے وہی کر کے اس کام کے بارے میں کوئی ڈیسیشن فائنل حتمی فیصلہ نہیں دیا، لیکن میرے عمر کی یہ رائے ہے. میرے یارو چونکہ اللہ نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا، تو لہٰذا تم بھی مشورہ دو کہ تمہارا کیا مشورہ ہے. اب ہر کوئی اپنی رائے دیتا نا، اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہر کوئی بات کرتا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و مرتبہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جو رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی رائے کے مطابق آیت نازل کر دیا کرتے تھے. جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ 21 مقامات، اب ان میں سے 2-3 مقامات، جتنا میرے پاس وقت ہے اس کے مطابق میں 3 مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کھل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے. پرفتن دور میں ہم جو لوگوں کی باتوں میں آ کر خطیب، خطبہ حضرات، ذاکر حضرات بنی بنائی باتیں کر کے ہمیں جو اسلام سے دوری کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے ہم بچ سکیں. تو اس لیے میں یہ 2-3 آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مقام و مرتبہ کتنا دیا. تو جس عمر کا یہ مقام ہو کہ الحق ینطق علی لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرما دے، تو پھر وہ عمر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس عمر کے بارے میں پھر افتراء باندھنا
یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، بندہ گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس عمر کا مقام و مرتبہ تو پھر ہمارے عقل میں نہیں آ سکتا، ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے کہ ہم خود فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ نہیں یہاں پہ یوں ہوا تھا تو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنا ہو تو پھر یا عقیدہ رکھنا ہو تو قرآن و سنت کے مطابق رکھنا پڑے گا۔ اب حدیث میں تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحق ینطق علی لسان عمر، یہ ان کی ساری زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میرا عمر تو وہ ہے کہ حق ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، حق کے علاوہ کبھی ان کی زبان پہ کوئی بات آئی ہی نہیں ہے۔ اگر ان کی زبان پہ بات آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے گویا یوں بھی فرمایا کہ ابھی قرآن میں حکم نازل نہیں ہوا، آیات نازل نہیں ہوئی، لیکن اگر عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ وہ بات آ گئی تو وہی حق ہوگی، کیونکہ الحق ینطق علی لسان عمر۔ اور پھر قرآن گواہ ہے اس بات کا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پہلے پارے سے میں شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا 21 وہ مقامات ہیں، میں سارے تو نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر اس کی 98 ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہودی آئے، تذکرہ شروع ہو گیا اسلام کی حقانیت کا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم جبریل کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا نا کہ ایک روایت میں تجھے آتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بحث کی تو انہوں نے کہا ہمیں جبریل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے جبریل کو معاذ اللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو بیٹھے بیٹھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، انہوں نے کہا کہ جو ملائکہ کا دشمن ہے، یہودیوں تمہارا ہمارے ساتھ بیٹھنا ممکن نہیں ہے، تمہاری ہمارے ساتھ صلح ہونا ممکن نہیں ہے، مل کر بیٹھنا اکٹھا چلنا ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تم اللہ کے بھی دشمن ہو، تم فرشتوں کے بھی دشمن ہو، تم رسولوں کے بھی دشمن ہو، اور خاص طور پر کہا تم جبریل کو دشمن ہو، تم میکال کے دشمن ہو۔ اصل یہ لفظ میکال ہے جس کو ہم میکائیل پڑھتے ہیں، یہ اصل لفظ میکال ہے۔ یہ اصل لفظ جبریل ہے جس کو ہم جبرائیل پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں نام کلیئر کر لیں کہ قرآن مجید کی روح سے یہ جبریل اور میکال بیان کیے گئے ہیں۔ ہم عرف عام میں اس کو جبرائیل اور میکائیل پڑھتے رہتے ہیں، فرق نہیں پڑتا، عرف میں تھوڑا سا نام میں تبدیلی آ جائے تو حرج نہیں ہوتا، لیکن اصل نام بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا، بڑے مجمع میں کہا کہ انہوں نے کہا ہم جبریل کو نہیں مانتے، جبریل ہمارا دشمن ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا جبریل دشمن، اس کے اللہ کے رسول بھی دشمن، اس کے فرشتے بھی دشمن، اس کا اللہ بھی دشمن۔ تم کہتے ہو کہ صرف جبریل تمہارا دشمن ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، تو جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ فرشتوں کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ میکال کا دشمن، وہ اللہ کے رسولوں کا دشمن۔ تو یہاں سے ایک عقیدہ بھی ذہن میں رکھے گا کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا دشمن وہ اللہ کے نبی کا بھی دشمن، پھر وہ اللہ کا بھی دشمن۔ جو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا دشمن وہ حضور علیہ السلام کا دشمن، پھر وہ اللہ کا بھی دشمن۔ اس آیت سے ہمیں یہ عقیدہ بھی ملا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم جبریل سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فوراً یہ کہا کہ جو جبریل کا دشمن وہ میکال کا دشمن، وہ رسولوں کا دشمن، وہ فرشتوں کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن۔ ابھی بات ان کی ہو رہی تھی تو یہ ان کی زبان پہ جاری تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جاری تھا۔ بھرے مجمع میں یہودیوں کی موجودگی میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ اگر آج کا ماحول ہوتا نا تو پھر تو ان پر بدعت و شرک کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے۔ بتاؤ قرآن مجید میں کہاں پہ ہے ایسا؟ کب کس نے، حضور علیہ السلام نے کس حدیث میں یہ فرمایا؟ لیکن جیسی انہوں نے بیان کیا تو اللہ کے نبی نے ان کا مقام و مرتبہ جو بیان کیا تھا، الحق ینطق علی لسان عمر،
فرمایا حق عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پہ جاری رہتا ہے، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ وامی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ نبوت تو چونکہ ختم ہو گئی ہے مجھ پہ، نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ممکن ہوتا مجھ پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تمام صفات جو ایک نبی کے اندر ہونی چاہیے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، انہی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ آپ محدث تھے۔ میں محدث کہہ رہا ہوں، دال پہ زبر پڑھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث، محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثیں بیان کرنے والا ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث دیکھنا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ محدث وہ ہوتا ہے جس سے رب کلام کرتا ہے، اسی لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا میں محدث نہیں کہہ رہا، میں محدث کہہ رہا ہوں۔ آپ محدث تھے اور اس کا اظہار قرآن مجید میں 21 مقامات پہ ہوا۔ آپ نے کہا کہ جو جبریل کا دشمن وہ میکال کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ رسولوں کا دشمن، جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن۔ ابھی آپ نے بات کہی، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، تو جاؤ اب یہ رائے قرآن مجید کا حصہ بنا دو۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اول پارے کی آیت نمبر 98 اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، تو اللہ نے پیغام بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ جبریل قرآن مجید کی یہ آیت لے کر آئے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 98 سورہ بقرہ کی، لیکن نازل کس وقت ہوئی؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پہ یہ رائے جاری ہوئی، ان کی زبان پہ جاری آئی، تو اللہ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن مجید کو اتار دیا، حصہ بنا دیا۔ یہ مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے اگر کسی صحابی کو ملا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک ہی نہیں، میں نے آپ کو کہا نا 21 جگہ پر۔ میں ایک اور اس کی مثال دے دیتا ہوں، اب میں چنی چنی مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ تو اگر میں ترتیب کے ساتھ جاؤں نا تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا، اب علل اعلان مکہ شریف میں نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں تھی، آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، تو طواف تو پہلے بھی لوگ کیا کرتے تھے، لیکن وہاں ایک پتھر ہے جس کو اب ہم مقام ابراہیم کہتے ہیں نا، کہ اس کو اب محفوظ کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اچھا، اس پتھر پہ ان کی پاؤں کا نشان بھی ہے، وہ پتھر وہاں پہ پڑا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کرنے لگے نا، طواف مکمل ہوا، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنی تھی، حرم شریف میں کسی جگہ پہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ اس مقام ابراہیم کو، یعنی اس پتھر کو جائے مصلی بنا دیا جائے۔ اب بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جائے مصلی جب بناتے ہیں تو آپ سجدہ کرتے ہیں تو سامنے وہ پتھر پڑا ہوتا ہے، تو کوئی بھی تو کہہ سکتا ہے نا بھئی تم تو پتھر کی پوجا کر رہے ہو۔ انہی پتھروں سے تو آزاد کیا گیا تھا مکہ شریف کو، کعبۃ اللہ شریف کو، لیکن رائے تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بس رائے دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ اس پتھر کو جائے نماز بنا دو، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، آپ نے فرمایا میرے یارو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس جگہ کو جائے نماز بنا دیا جائے، یہاں نماز پڑھی جائے، مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھی جائے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر صحابی اپنی مرضی سے اپنی رائے کے مطابق مشورہ دے رہے تھے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں قرآن مجید کی آیت لے جاؤ۔ یا اللہ کون سی آیت؟ یہ بھی سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 125، پہلا پارہ یہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 پہلا پارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا محبوب کی بارگاہ میں سلام دے کر پیغام دو کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ عمر کی رائے ہے تو عمر کی رائے تو ویسے تو نہیں ہوتی نا، عمر کو میں نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ محدث ہے آپ کی امت کا، اس کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اگر عمر کی یہ رائے ہے تو اے محبوب میں خالق کائنات کی بھی یہ رائے ہے، فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو۔ فرمایا یہ صرف عمر کی رائے نہیں ہے، یہ آپ کے رب کا بھی حکم ہے۔ اب وہاں پہ جا کر میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو کہ کبھی کبھی ایک بات کو میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے اب عقیدے کیا ہو گئے ہیں، کیسے لوگوں کی سوچ رہی ہے، ایک ہی وقت میں ایک بات کو جائز کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اسی بات کو ناجائز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کر لوگ، حالانکہ کسی جگہ پہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ 2 رکعت نماز واجب الطواف کسی جگہ پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کہاں پہ ہے افضل پڑھنا؟ مقام ابراہیم کے سامنے۔ آج بھی 2 رکعت نماز واجب الطواف، جب طواف بندے کا مکمل ہوتا ہے اس پر 2 رکعت نماز نفل واجب ہو جاتا ہے، وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ افضل جگہ آج بھی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھی جائے، اس پتھر کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ کیونکہ یہ صرف عمر کی رائے نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حکم ارشاد فرمانا تھا، اور یہ رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے پیدا فرمائی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جلیل القدر صحابی کو یہ مقام دیا تھا، تمام صحابہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سے منفرد مقام تھا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ حق جاری ہوا کرتا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا، اب چونکہ وقت ہو گیا ہے، میں اس سے زیادہ اگر ایک اور آیت بیان کروں گا تو ٹائم اوپر چلا جائے گا، لیکن آخری بات جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس پرفتن دور میں بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن بندہ وہی ہے کامیاب جو قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ رکھ کر زندگی گزار کے جائے۔ تو ان ساری روایات اور احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے کہ جن کی زبان پہ کبھی حق کے علاوہ کوئی بات جاری نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میرا یا کسی خطیب یا کسی ذاکر کا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرا عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 21 مقام پہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میرا محبوب بھی سچا اور میرا عمر بھی سچا۔ عمر کے بارے میں جب کوئی بات کرنے لگو تو یہ ذہن میں رکھو کہ عمر کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دے دیا ہے کہ ان کی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رائے کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جاری کرنا ہو وہی رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، تو پھر عمر کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے رائے کے مطابق گزاری گئی۔ کبھی بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہلکا لفظ نہ کہیں، اس سے کہنے سے ان کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ ہمارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا اپنی فکر کریں، کسی طور پر بھی جذبات سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ